بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 13، عنوان حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا، میسرہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ رستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا، میسرہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھیں کہ کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔
کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے کہا، میں نے ان پر دو فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا، میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس نے لات اور عزا کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا، پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طے شدہ اجرت سے دگنا دی، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا تھی۔ ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت حیران ہوئی۔ وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملیں۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھیں۔ نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھیں۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن معد سے ہوا تھا۔ اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ اس بارے روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔
نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ اللہ حافظ۔